اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں لوگوں کو کہا تھا کہ اتحاد کے ساتھ رہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یہ مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کو کافر اور یہ وہ کہتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کافی سوال و جواب ہوئے، لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، اللہ کے حضور جھکتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بتایا میں نے کہ میں اہل سنت ہوں، اہل سنت ان سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد سے ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا۔ شاید آپ کو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہوگی، میں ان کو بتایا کہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، تو بچے کہتے ہیں کہ سارا دن ہم اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن پہ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس وقت ہم لائٹ آن کر کے کچھ کھیلتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم نے بستر میں چلا جانا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ کھیلیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ اپنا کام کیجیے گا، اگر کوئی شور کی آواز آئے تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بالکل نوجوانی، یعنی 14-15، تاریخ نہیں لکھی ہوئی، تاریخ جو ہے ان کی عمر نہیں لکھی ہوئی تاریخ میں، لیکن یہی کہ 14-15 سال کی عمر تھی۔ کسی قافلے کے ساتھ وہ نکلے کاروبار کے سلسلے میں، لیکن ایک اتفاق سے قافلہ آگے نکل گیا، آپ پیچھے کی طرف رہ گئے، تو آپ پریشان حال میں مسجد اقصیٰ، یہ یاد رکھیے گا کہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ پریشان بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، سلام عرض کیا اور کہا کہ تم عمر ہو؟ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے حیران ہوئے، نے کہا جی میں ہی عمر ہوں۔ اچھا تم خطاب کے بیٹے ہو؟ تو وہ اور پہ آپ پریشان ہوئے کہ یہ اتنا، میں کئی ملکوں سے گزر کے آیا ہوں، تو یہ شخص مجھے اتنا جانتا ہے کہ نام بھی اور والدیت بھی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا قافلہ چلا گیا، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس بہترین جو گھوڑا ہے عربی نسل کا وہ میرے پاس موجود ہے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ آئے۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے چھوڑا ہو، لیکن وہ آدمی کہتا ہے میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے گھر کھانا کھائیں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اب پریشانی میں بیٹھا ہوں، تو میں کھانے کی پڑی ہوئی ہے، میں اپنے قافلے میں مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، جتنی دیر کھانا کھانے میں لگے گی اتنی دیر میں قافلہ آگے چلا جائے گا۔ وہ آدمی کہتا نہیں، میری یہ شرط ہے کہ تم کھانا کھاؤ گے، میں تمہیں قافلے تک پہنچا دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ مرتے، میں جیسے کہا جاتا ہے نا، مرتے کیا نہ کرتے، مجبوراً راضی ہو گئے اور کھانا کھانے کے لیے اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ شخص آیا اور آ کے کہنے لگا ایک کاغذ لایا اور کاغذ پہ کہتے ہیں کہ یہاں لکھو کہ جب تم یہاں کے حاکم بنو گے تو میری زمینوں پہ ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، بلکہ پریشان ہو گئے کہ میں ابھی 14-15 سال عمر، اور پھر میں اس علاقے کا حکمران بنوں گا؟ تو کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے چلو تم اس بات کو چھوڑو، وقت تمہارا کم ہے، میں تمہیں چھوڑ کے بھی آنا ہے، تم لکھ دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر کر دی۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں جو اسلام آنے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، دشمنان اسلام میں تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر اسلام نے بہت ترقی کی، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حکمرانی کی۔ ایک دفعہ فلسطین کے علاقے میں
ایک جنگ تھی یا سلسلہ کار تھا، بیت المقدس کا سلسلہ تھا، مسجد اقصیٰ، یہ سارا کچھ اس طرف مسئلہ تھا. تو وہاں کے جو اہل یہود تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی تلوار کے کیے کرنے کو تیار ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ کے حاکم ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ کر گفت و شنید کر لیں. آپ تو وہ جو پیغام پیچھے مدینہ بھیجا گیا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم اولاد میں سے ہیں، وہ بھی طبعی وفات پا چکے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حاکم وقت تھے، ان کو پیغام پہنچایا گیا. آپ نے اپنے غلام کو لیا، غلام کو لے کر جیسی چلے تو طریقہ کار یہی طے پائے. کچھ عرصہ، تھوڑی دیر آپ مہار پکڑتے اور غلام جو تھا وہ اونٹ پر بیٹھ جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد غلام مہار پکڑتا اور پھر آپ سوار ہو جاتے. اس طرح سفر کٹتا چلا جا رہا تھا. جب بالکل منزل کے نزدیک پہنچے تو غلام کہنے لگا کہ اب تو وہ سامنے منزل بھی سامنے ہے، تو کیا اچھا ہو کہ آپ آ جائیے اور آپ سنبھالیے، آپ بیٹھ جائیے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ حیران ہوں گے. تو لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انصاف انصاف ہے، میں نا انصافی نہیں کروں گا. بہرحال آپ اونٹ سے کی مہار پکڑی رکھی، تو جو ہی نزدیک پہنچے تو سب لپکے اور سوار جو کہ غلام تھا اس سے سوال کرنے لگے. تو غلام نے ہاتھ 10 بدس عرض کی کہ امیر جو ہیں ہمارے یہ ہیں، یا اصول ہے کہ باری باری ہم ایک دوسرے کی مہار پکڑ کر سواری کرواتے ہیں تاکہ انصاف برقرار رہے. تو یہودی چلا اٹھا کہ پہلی نشانی مکمل ہو گئی. اس طرح کچھ سوال و جواب ہوئے. آپ نے تسلی بخش سوالوں کے جواب دیے، تسلی بخش سوالوں کے جواب دیے. اتنی دیر میں ایک شخص جس کو 2 آدمیوں نے کندھا دیا ہوا تھا سہارے کے ساتھ آیا اور آ کر اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی دیوار، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا، مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شخص وہاں پر آیا، آ کے سلام کیا کہ کیا آپ عمر ہیں؟ آپ کے ذہن میں کچھ بات آئی کہ یہ بات ہے جو ذہن میں آ رہی ہے اور نکل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عمر ہوں. کیا آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں خطاب کا بیٹا ہوں، عمر خطاب ہوں. تو لوگ تھوڑے سے حیران پریشان بھی ہو رہے تھے، لیکن آپ کو کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی. آپ نے پوچھا کام کیا ہے؟ اتنے سوالات کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے وہی کاغذ جس پہ وہ لکھ کے دیا تھا کہ میں آپ کا ٹیکس معاف کر دوں گا. اب جب یہ ساری بات سامنے آ گئی تو آپ بہت پریشان ہو گئے. بھلا نا انصافی کیسے کرتے؟ بھلا نا انصافی کیسے کرتے؟ اس نے پوچھا سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں یہاں کا حکمران بنوں گا؟ کہتے ہماری تورات اور اس سے پہلے زبور میں یہ لکھا ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہونا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے. تو یہ میں تصدیق ہی چاہتا تھا. ہاں بلکہ ہم سب لوگ یہ تصدیق چاہتے تھے، اور سب سے بڑا گواہ میں تھا جس کے پاس آپ کی تحریر موجود ہے، اور یہ تحریر بوسیدہ کاغذ میں آج بھی موجود ہے. تو آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ آپ نے کہا نا انصافی میں کبھی نہیں کروں گا. ٹیکس اگر آپ سے نہیں لیا جائے گا تو پھر کسی سے نہیں لیا جائے گا. اگر آپ کے علاقے سے نہیں لیا جائے گا تو پورے 24 لاکھ مربع میل جو زمین ہے وہاں سے کسی سے نہیں لیا جائے گا. میں ناانصافی نہیں کروں گا. تو اس پہ برا محسوس کرنے کی بجائے ان لوگوں نے بقول اس شخص کے، اس کے بیٹوں اور اس کے باقی ساتھیوں نے جو وہاں تھے، سب نے کہا ہم آپ کی
کے قائل ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو۔ میں نے بھی چونکہ ابھی ریسنٹلی سنا ہے تو دل کیا کہ میں جلدی یہ واقعہ سنا دوں آپ کو۔ امید ہے آپ کو کہ یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ بس آخری درخواست ہے کہ مل جل کر رہیں، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ جو جس طرح نماز پڑھتا ہے پڑھنے دیں، جس طرح کوئی وضو کرتا ہے وضو کرنے دیں، کسی کو کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ، بلکہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم معصوم ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے تاریخ لکھی یا تاریخ لکھوائی، ان کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، جس جہاں آنکھ کھولی، جس ماحول میں پڑے، اپنے ماں باپ کو نماز ادا کرتے دیکھا، وضو کرتے دیکھا، جو کرتے دیکھا وہی ہم کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ صرف یہ ہونا چاہیے کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بخشش ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بڑا پیارا موضوع ہے میرے پاس، کسی وقت اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا، آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔